بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين خير المعين صلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنما الإشكال في ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على المستصحب بواسطة غير شرعية عادية كانت أو عقلية، ومنشأه أن مفاد الأخبار هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة، أو تنزيله باللوازم العقلية أو العادية. بحث ہے اصل مثبت حجت ہے یا نہیں ہے، اور اصل مثبت کیا ہے؟ کل عرض کیا تھا کہ حکم شرعی کو مستصحب پر بار کرنا منتہا مستقیما نہیں بلکہ ایک واسطہ کے ذریعے سے، اور وہ واسطہ یا عادی ہو یا عقلی ہو، یہ اصل مثبت ہے۔ تو آگا کہتے ہیں کہ اب اس میں جو اشکال اور نزاع ہے کہ اصل مثبت حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کا منشا اور سبب وہ اخبار سے فہم کا اختلاف ہے۔ بعض کہیں گے کہ اخبار استصحاب سے مجھے یہ فہم ہو رہا ہے، بعض کہیں گے کہ یہ فہم ہو رہا ہے، وہاں کذا یہ۔ تو تین قسم کے آگاہ احتمالات بیان کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے مفاد اخبار یہ ہو، مفاد اخبار یہ ہو، یا ثالث قسم کا ہو۔ تو یہ فہم جو ہے، فہم مختلف ہو گیا، اسی وجہ سے قائلین بھی مختلف ہو گئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حجت ہے، بعض کہتے ہیں کہ حجت نہیں ہے۔ جس طرح کہ پہلا احتمال ہے جو آگاہ نے بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی اخبار استصحاب سے فقط یہ فہم ہو رہا ہے، مستفاد یہ ہو رہا ہے کہ اس مستصحب کو، یعنی جو ہمارا متیقن تھا اسی کا استصحاب کیا ہے زمانے مشکوک میں، اب اس مستصحب کا جو مستقیم و ڈائریکٹ اس پر جو حکم شرعی مترتب ہوگا فقط یہ حجت ہے، اس کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہے۔ ہم نے استصحاب کیا عدالت زید یوم الجمعہ، یقین تھا اس کے بارے میں، اب اس کو استصحاب کیا یوم الاحد، تو اب عدالت پر جو مستقیماً آثار مترتب ہو رہے ہیں، جواز الاقتداء و جواز قبول شہادت، فقط یہی حجت، اس کے علاوہ کوئی حجت۔ یہ پہلا فہم اور پہلا کیا ہے احتمال ہے کہ اخبار کا مستفاد اور مفاد یہ ہو۔ دوسرا کہتے ہیں کہ نہیں، اخبار میں اطلاق پایا جاتا ہے، اطلاق پایا جاتا ہے، یعنی جو آپ کا مستصحب ہے اس پر جتنے بھی آثار ہیں، چاہے آثار شرعیہ مترتب ہو رہے ہیں، چاہے آثار عقلیہ ہیں، عادیہ ہیں، سب کے سب حجت ہیں۔ مثال کے طور پر زید کی حیات کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ وہ حی ہے یا نہیں، ہم استصحاب کر کے زمانے مشکوک میں اس کی حیات کو ثابت کیا تعبداً۔ اب اگر اس کی حیات ثابت ہو گئی تو لا بد کہ مثلا وہ حی ہوگا تو تنفس لے رہا ہوگا، اس نے کیا ہے مثلا جو بھی حیات کے جو آثار ہیں عادی، ٹھیک، تحرک مثلا ہاتھوں کا تحرک یا مثلا جسم کا کوئی عضو کا تحرک، وہ بھی مثلا عادتاً وہ بھی ثابت ہو جائے گا، یا اگر بہت عرصہ گزر چکا ہے تو عادتاً اس کا لحیہ کا اگانا وہ بھی مثلا ثابت ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب حیات ثابت ہو گئی تو اس کے جتنے بھی
کہ آثار عادی ہیں، عقلی ہیں، شرعی ہیں، جو بھی اس پر مترتب تھے سب کے سب کیا ہے وہ حجت ہو جائے گی۔ یہ دوسرا فہم تھا۔ تیسرا فہم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ دوسرے والوں کے ساتھ ہیں نہ پہلے والوں کے ساتھ ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اثر شرعی فقط اور فقط مترتب ہوگا، لیکن ہم پہلے قول والوں کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے کہ اثر شرعی جو مستقیماً اس پر بار ہو رہا ہے مستصحب پر، لیکن وہ اثر شرعی کے جو واسطہ کے ذریعے مترتب ہو رہا ہے، اور پہلے قول والوں نے اس کو انکار کیا تھا، ہم ان کے ساتھ اس حد تک نہیں ہیں۔ ہم تھوڑا آگے کہتے ہیں کہ اثر شرعی چاہے مستقیماً مترتب ہو چاہے واسطہ کے ساتھ مترتب ہو، ہم اثر شرعی کو دیکھیں گے۔ لہذا آثار شرعی جتنے بھی ہیں مستقیم و غیر مستقیم، واسطہ و بلا واسطہ، سب مترتب ہوں گے۔ ہم نے قطع کر دیا ہے کس کو؟ آثار عقلیہ و عادیہ کو۔ یہ تین کیا تھے احتمالات، اور ہو سکتا ہے کہ روایات اس حساب سے ہو سکتا ہے، پہلا احتمال، دوسرا، تیسرا۔ پھر اس کے بعد آگے نتیجہ دے رہے ہیں کہ یہ جو مثبتات ہیں، اصل مثبت جس کو ہم نے عرض کیا تھا کہ اصل مثبت کیا ہے؟ حکم شرعی ایک واسطہ کے ذریعے سے ثابت ہو اور حجت ہو۔ تو آگاہ کہتے ہیں کہ اگر پہلا احتمال لیتے ہیں تو پھر مثبتات جتنے بھی ہیں وہ حجت نہیں ہوں گے، اصل مثبت حجت نہیں ہوگا، کیونکہ پہلے قول والوں کا یہ نظریہ ہے کہ فقط اور فقط اس مستصحب کا جو مستقیم اثر ہوگا شرعی فقط وہ حجت ہے، اس کے علاوہ جو بھی واسطہ کے ذریعے سے آئے گا وہ حجت نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دوسرے اور تیسرے احتمال کے مطابق دیکھ رہے ہیں تو ان کے نزدیک جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ یہ کہ اصالت مثبت کیا ہے؟ حجت ہے، کیونکہ وہ تعمیم کے قائل ہیں، کیونکہ دوسرے قول والے کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی آثار ہوں عادی عقلی سب مترتب ہوں گے، سب حجت ہیں، اور تیسرے والوں نے بھی تعمیم کا اظہار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم اثر شرعی کو منتہا نظر میں رکھتے ہیں، چاہے وہ مستقیم ہو غیر مستقیم ہو، یہی اثر شرعی چاہے اثر عادی کے ساتھ عقلی کے ساتھ مترتب ہو رہا پھر بھی وہ حجت ہوگا۔ تو لہذا دو قولوں کے نزدیک کیا ہے؟ اصالت مثبت حجت ہوگی، پہلے قول کے نزدیک حجت نہیں ہوگی، اس کو ملاحظہ فرمائیں۔ انما الاشکال فی ترتیب الآثار الشرعیہ المترتبۃ علی المستصحب، اشکال جو ہے فقط اور فقط وہ اس بات میں ہے کہ فی ترتیب الآثار الشرعیہ کہ آثار شرعیہ مترتب ہو سکتے ہیں، کون سے؟ المترتبۃ علی المستصحب، کہ جو مستصحب پر بار ہو رہی ہیں، لیکن مستقیماً نہیں، کیونکہ مستقیماً اشکال نہیں ہے، وہ آثار شرعیہ کے جو مستصحب پر مترتب اور بار ہو رہے ہیں بے واسطۃ، ایک واسطہ کے ذریعے سے، لیکن وہ واسطہ کون سا ہے؟ غیر شرعیہ ہے، عادیتاً کانت او عقلیتاً، چاہے وہ واسطہ عادی ہو یعنی عرف عام کے نزدیک وہ اسے واسطہ شمار کیا جاتا ہے، یا نہیں عقلی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ منشأ ہو، اب اس اشکال کا جو منشأ ہے وہ یہ ہے کہ ان مفاد الاخبار، اخبار کا جو مفاد ہے، حل ہوا تنزیل المستصحب و تعبد بالمستصحب وحدہ، کہ آیا اخبار کا مفاد یہ ہے کہ فقط اور فقط مستصحب کو شارع مقدس نے نازل منزلہ قرار دیا ہے اسے متیقن سابق پر، وتعبد بھی، اور شارع مقدس نے فقط اور فقط اس مستصحب کے حوالے سے ہمیں متعبد کیا ہے، اور اس مستصحب کے بارے میں فقط ہمارے لکھا ہے کہ یہ فقط حجت ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی دوسرے واسطہ ہیں مثلا عادی عقلی فلاں جو بھی ہے اس کے حوالے سے تعبد نہیں ہے۔ حل ہو تنزیل المستصحب و تعبد بالمستصحب وحدہ فقط بلحاظ خصوص ما لہ من الاثر بلا واسطہ، اس لحاظ سے کہ خاص ما لہ من الاثر، خاص وہ چیز کہ جو اس مستصحب کا اثر ہے
جو کہ بلا واسطہ ہے، یعنی ڈائریکٹ اور مستقیماً جو اس کا اثر شرعی فقط اس میں حجت ہے، اس میں شارع نے تعبد کیا ہے ہمیں، تو آیا یہ ہے مستفاد اخبار کا؟ یہ پہلا احتمال. اور نہیں، یا مثلا کہیں کہ یہ نہیں بلکہ دوسرا احتمال ہے، او تنزیلہ باللوازم العقلیت او العادیت، یعنی شارع مقدس نے جو نازل منزلہ قرار دیا ہے، تنزیل اور تعبد کیا ہے، وہ مطلقاً کیا ہے باللوازم ہی، اس مستصب کے جتنے بھی لوازم ہیں، چاہے عقلیہ ہوں یا عادیہ ہوں، ٹھیک، سب کے سب اس پر مترتب ہوں گے. شریعہ کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ وہ بطریق اولا، کیونکہ اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. کما هو الحال فی تنزیل المعدیات طرق والامارات، جس طرح کہ یہی صورتحال ہے طرق و امارات کے جو معدیات ہیں، ان میں جو نازل منزلہ ہے وہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مثلا خبر واحد سے اگر حیات زید ثابت ہو جاتی ہے تو حیات زید کے جتنے بھی آثار، چاہے عقلی ہوں، عادی ہوں، شرعی ہوں، سب کے سب مترتب ہو جائیں گے. تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرے احتمال کی بنا پر کہ اگر شارع نے ہمیں تنزیل کیا ہے، مستصب کا مطابق کیا ہے، تو باللوازم العقلیہ کے ساتھ اور عادیہ سب کے ساتھ یعنی مطابق اور تنزیل کیا ہے مستصب کو. او بلحاظ مطلق ما لہو من الاثر، یہ تیسرا احتمال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فقط آثار شرعیہ کے حوالے سے مطابق کیا ہے، نہ کہ عقلیہ اور عادیہ کے ساتھ، فقط اثر شرعی کے ساتھ، چاہے وہ اثر شرعی مستقیماً اس پر مترتب ہو رہا ہو مستصب پر یا واسطہ کے ذریعے سے، نگاہ فقط اثر شرعی پر ہے. او بلحاظ مطلق ما لہو ما للمستصحب من الاثر، من الاثر سے ایسے اثر شرعی، مطلق ما للمستصحب من الاثر، یعنی مستصحب کا جو بھی اثر شرعی ہوگا وہ مترتب ہوگا، ولو بالواسطہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو. بناء علی صحت تنزیل بلحاظ اثر الواسطہ ایضاً، لیکن یہ اس بنا پر کہ صحت تنزیل بلحاظ اثر الواسطہ ایضاً، کہ آیا تنزیل درست ہے شارع مقدس کی بلحاظ اثر الواسطہ کے بھی، یعنی شارع مقدس نے تنزیل ایک تو یہ کی ہے کہ اس مستصحب پر، مثلا عدالت زید پر جو اثر مترتب ہوگا وہ جواز الاقتداء و جواز قبول شہادت ہے عدالت زید پر، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن آیا اس سے بڑھ کر کہ شارع مقدس یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں مستصحب کو آپ کے لیے کہتا ہوں کہ آپ متعبد ہو جائیں اس مستصحب پر، حتیٰ کہ اس شرعی حکم کے لحاظ سے جو کہ ایک واسطہ کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، حتیٰ کہ اس طرح میں نے اس مستصحب کو آپ کے لیے حجت اور آپ کو متعبد کر رہا ہوں، آیا یہ واسطہ والا درست ہے؟ آگاہ خود کہتے ہیں کہ یہ تیسرے قول کا جو ہے وہ اس بنا پر صحیح ہوگا کہ واسطہ کے ساتھ اثر شرعی کا تنزیل بھی ایسا ہی ہوگا جس طرح کے بلا واسطہ تنزیل درست ہے. اور وہ اس کے قاعدہ منطقیہ کے روح سے جس طرح کہتے ہیں اگر الف یساوی با ہے اور با یساوی جیم ہے تو جیم یساوی پھر الف ہو جائے گا، تو ہاکذا یہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ شارع مقدس نے کیا ہے حجت اور تعبد کیا اثر شرعی کے لحاظ سے، تو اثر شرعی اگر مستقیماً ہو رہا ہو تب بھی ٹھیک ہے، اگر وہ ایک واسطہ کے ذریعے سے ہو رہا ہو پھر بھی کیا ہے درست ہے، کیونکہ ہمیں مطابق کیا اثر شرعی کے لحاظ سے، تو چاہے واسطہ کے ذریعے سے ہو یا بلا واسطہ کے ذریعے سے. بناء علی صحت تنزیل، لیکن یہ قول جو تیسرا قول ہے یہ اس بنا پر درست قرار پائے گا کہ ہم کہیں کہ صحت تنزیل من الشارع، شارع کی طرف سے تنزیل درست ہے بلحاظ اثر الواسطہ ایضاً، یعنی جس طرح کے مستقیماً اثر درست ہے اسی طرح واسطہ کے ساتھ جو اثر ہے اس لحاظ سے بھی تنزیل درست ہو.
क्यों? वो इस कायदे मंतिकिया के रूह से कि लिअज्ल अन्ना असरिल असर असरुन, एक असर का जो असर होता है वो पहले का असर शुमार किया जाता है। वो ज़ालिक, अब कहते हैं ये जो इख्तिलाफ आपने मुलाहजा फरमाया कि मुस्तफ़ाद मिनल अखबार पहला कौल है, दूसरा है, तीसरा है, अब इनका नतीजा क्या होगा? नतीजा कह रहे कि अगर पहला एहतमाल लेंगे, पहला कौल लेंगे तो फिर असल मुस्बित हुज्जत नहीं होगी, अगर दूसरा और तीसरा एहतमाल लेंगे तो फिर असल मुस्बित हुज्जत हो जाएगी। वज़ालिक, ये जो इख्तिलाफ का ये जो तीन किस्म के जो इख्तिलाफ आपके नज़र में हैं, लिअन्न मफादहा, क्योंकि अखबार का जो मफाद है, लौ कान हुवा तंजील शै वहदहू, अगर अखबार का मफाद क्या है? लौ कान हुवा तंजील शै वहदहू, फ़कत शार मुक़द्दस ने उस मुस्तसहब को हमारे लिए क्या है? ताबुद किया है, मुताबिद किया है उस मुस्तसहब का पर जो मुस्तकीम असर शरई मुतरत्तिब हो रहा है, फ़कत इस हद तक किया जो कि पहला कौल है। लौ कान हुआ तंजील शै, यानी तंजील अल मुस्तसहब वहदहू फ़कत, और मुस्तसहब को तंजील किया है बिलिहाज असर नफ्सिही, उसका जो मुस्तकीम असर है, फ़कत इस हवाले से क्या है? हमें मुताबिद किया है और इस हवाले से हुज्जत करार दिया है उस मुस्तसहब को। तो लम यतरत्तब अलैहि मा कान मुतरत्तिबन अलैहा, तो मुतरत्तिब नहीं होगा उस मुस्तसहब पर। क्या चीज़ मुतरत्तिब नहीं होगी? मा कान मुतरत्तिबन अलैहा, जो चीज़ वास्ता पर मुतरत्तिब हो रही है, यानी वास्ता जो आदि है या वास्ता जो अकली है, जो उस वास्ता आदि या अकली पर मुतरत्तिब होगी, अब वो इस पर मुतरत्तिब नहीं होगी, क्योंकि ये दायरा फ़कत महदूद है उसके लिए कि जो मुस्तकीम उस मुस्तसहब पर बार हो रही है। लिअदम इहराज़हा हकीकतन वला तअब्बुदन, ये कौल वाले कहते हैं कि लिअदम इहराज़हा हकीकतन वला तअब्बुदन, इस वास्ता को ना हकीकत में एहराज किया गया है और ना ही ताअब्बुदन एहराज किया गया है। एहराज किया गया है, अब हया अदालत ज़ैद है या हयात ज़ैद है, ठीक। अब अदालत ज़ैद बिमा ही अदालत ज़ैद को फ़कत क्या एहराज किया गया है? ताअब्बुदन, क्योंकि यहाँ तवातुर तो है ही नहीं कि तवातुर के साथ क्या है हमने साबित किया हो, बाद वाले ज़माने में नहीं, इल्म नहीं है, हमारा नहीं है, बहस है हमारी इस्तिसाब की। तो इस्तिसाब के ज़रिए से क्या चीज़ एहराज की है? यौमुल जुमा आदिल था, अभी यौमुल क्या है? सब्त या यौमुल अहद क्या है? इस्तिसाब के ज़रिए से एहराज किया और शार कहता है कि आप इसको तस्लीम कर लें, मान लें कि वो आदिल है, मैं आपको मुताबिद करता हूँ। तो शार मुक़द्दस ने हमें मुताबिद किया है फ़कत और फ़कत उस अदालत के हवाले से कि वो आप उसको आदिल समझ लें। लेकिन इस अदालत या हयात के जो आसार अकली और शरई हैं, इसको असलन न मुस्तसहिब शख्स ने नज़र में रखा हुआ था और न ही शार मुक़द्दस ने इनकी हुज्जत करार दी है, लिहाजा इनका एहराज ना हकीकतन है और ना ही ताअब्बुदन है। ना हकीकतन में उनको क्या है वास्ता अकली हो या शरई हो, अकली हो या आदि हो, ना उनको हकीकतन एहराज किया गया है और ना इशारे ने उनकी हमें ताअब्बुद के लिए कुछ कहा है। लिअदम इहराज़हा, लिअदम इहराज़िल वास्ता चाहे वो अकली हो या आदि हो, उस वास्ता को एहराज नहीं किया गया है, ना हकीकतन वला ताअब्बुदन। वला यकून तंजीलुहु बिलिहाज़िही, लिहाजा अब कहते हैं कि वला यकून तंजीलुल मुस्तसहब बिलिहाज़ असरिल वास्ता, अब मुस्तसहब को शार मुक़द्दस तंजील नहीं करेगा, ताअब्बुद नहीं करेगा हमें बिलिहाज़ असरिल वास्ता, क्योंकि जब वास्ता को क्या है शार मुक़द्दस ने उसके लिए मुताबिद नहीं किया है, तो जो वास्ता पर चीज़ मुतरत्तिब हो रही है असर शरई, उसके लिए भी हमारे के लिए कोई तंजील और कोई ताअब्बुद
نہیں ہوگا. یہ پہلے قول کا نتیجہ تھا. بخلاف ما لو کان تنزیل باللوازم ہی، بخلاف اس قول کے جو دوسرا قول ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اس کے لوازم ہیں چاہے عقلیہ ہوں عادیہ ہوں سب کے سب حجت ہوں گے. بخلاف ما، بخلاف اس صورت کے کہ لو کان تنزیل المستصب باللوازم المستصب، کہ شارع مقدس تنزیل کر رہا ہے مستصب کو، حجت قرار دے رہا ہے مستصب کو اس کے لوازم کے ساتھ، چاہے وہ عقلیہ ہوں یا عادیہ ہوں. یہ دوسرا جو قول یا احتمال تھا. او بلحاظ ما یوم آثارہا، یا بلحاظ ما، اب یہ تیسرے قول کی طرف اشارہ ہے. او بلحاظ ما، یا اس تیسرے قول کے مطابق بلحاظ ما، اس اثر شرعی کے لحاظ سے کہ جو یوم آثارہا، جو کہ شامل ہے آثار الواسطہ کو بھی. تو ان دونوں قول کے جو دوسرا اور تیسرا ہے تو ان کا نتیجہ یہ نکلے گا فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ بِاسْتِصْحَابِهِ، تو یقیناً مترتب ہوگا، بار ہوگا بِاسْتِصْحَابِ الْمُسْتَصَب. کیا چیز بار ہوگی؟ ما کان، جمیع وہ آثار کے جو کان بِوَسَاطَتِهَا، جو اس واسطے کے ذریعے سے بار ہو رہے ہیں وہ سب کے سب مستصب پر بار ہوں گے. فَإِنَّهُ يَتَرَتَّبُ، یہ بار ہوں گے بِاسْتِصْحَابِ الْمُسْتَصَب. کیا چیز بار ہوگی؟ ما سے مراد وہ تمام آثار شرعیہ ہیں کہ جو کان بواسطۃ الواسطہ، واسطے کی وساطت سے بار ہو رہے ہیں، سب کے سب کیا ہیں وہ اس پر مستصب پر بار ہوں گے. یہ واسطہ وہ یہ عقلیہ اور عادیہ، عقلیہ اور عادیہ، یہ تین احتمال اور ان کے جو نتائج نکلے تو پہلے قول کے مطابق حجت نہیں ہوں گے. اصل مسئلے دوسرے دو جو قول ہیں دوسرا اور تیسرا ان کے مطابق حجت ہوں گے. اب وہ تحقیق میں آگاہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تحقیق میری یہ ہے، جس طرح کے تقریباً مشہور کی بھی یہی نظر ہے، کہ شارع مقدس نے فقط اور فقط اس مستصب کو تنزیل کیا ہے، حجت قرار دیا ہے یا تعبد کیا ہے ہمیں، فقط اس کا جو مستقیم اثر ہے فقط اس لحاظ سے متفاہم عرفی ظہور یہی ہے. مثلا وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مولا میں کپڑے کی طہارت کا یقین تھا، بعد میں شک ہوا ہے نجس ہوا ہے یا نہیں، تو مولا نے کہا کہ لا تنقض الیقین، طہارت کے بارے میں یقین تھا آپ اس کو نقض نہ کریں. تو فقط اور فقط شارع مقدس، کیونکہ اب سوال کیوں ہو رہا تھا؟ سوال یہ ہو رہا تھا کہ آیا میرے لیے جائز ہے کب نماز میں داخل ہونا یا جائز نہیں ہے، اس حوالے سے وہ پریشان تھا. تو مولا نے جب کہا کہ آپ کو یقین تھا طہارت کے بارے میں، ابھی بھی آپ طہارت کے بارے میں سمجھیں کہ آپ طہارت کے بارے میں لہذا آپ کے لیے جائز ہے داخل ہونا نماز میں. تو یہ عرفی ظہور اس میں ہے کہ مستصب کا جو مستقیم اثر شرعی ہے فقط اس حوالے سے استصحاب کی حجت ہے. باقی اس کے علاوہ زائد کے واسطہ عقلیہ کے ساتھ یا واسطہ عادیہ کے ساتھ جو آثار مترتب ہو رہے ہوں اس میں بھی شارع کی حجت ہے. کہتے کہ یہ مشکل ہے. ایک تو یعنی عرفی ظہور اس میں نہیں ہے. ثانیاً ہم اگر کہیں کہ یہ بھی احتمالات ہو سکتے ہیں تو پھر بھی ہم یوں کہیں گے کہ اخبار میں ہم کہیں گے کہ نہ آپ کی بات تمام نہ ہماری بات تمام، ہم قدر متیقن لیں گے. قدر متیقن یہ بات ہوگی کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، وہ فقط یہی ہے کہ فقط جو مستقیم آثار شرعیہ ہیں، قدر متیقن کا تقاضا یہ کہ فقط یہ بار کیے جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز بار نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے علاوہ اختلاف ہے. باقی جس کا سب کا اتفاق ہے اور سب کا یقین ہے کہ وہ یہی ہے کہ جو مستقیم اثر ہے فقط اس میں حجت ہے، اس کے علاوہ میں کیا ہے وہ حجت نہیں ہے. وہ تحقیق ان الاخبار، یہ جو اخبار ہیں استصحاب کی،
انما تدل علی التعبد، یہ دلالت کر رہی ہیں تعبد پر، لیکن کس چیز کے تعبد پر؟ بما کان علی یقین منہ، بما یعنی اس مستصحب کے بارے میں شارح ہمیں تعبد کر رہا ہے. یہ اخبار دلالت کر رہی ہیں مستصحب کے حوالے سے. کون سا مستصحب؟ کہ کان علی یقین منہ ہو، کہ وہ شخص اس کے مستصحب اور اس چیز کے بارے میں یقین پر تھا، فشک، بعد میں اس نے شک کیا. اور تعبد کیسے کیا؟ بلحاظ ما لنفسہ من آثارہ و احکامہ، اس لحاظ سے کہ اس مستصحب کا جو لنفس المستصحب من الاثار ہیں یا احکام ہیں، فقط اس لحاظ سے تعبد کیا ہے. ولا دلالت لہا بوجہ ولا دلالت للاخبار، اخبار میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے، بوجہ یعنی اصلاً کوئی ایسی دلالت نہیں ہے علی تنزیل ہی کہ شارع مقدس نے مستصحب پر ہمیں تعبد کیا ہو یا تنزیل کی ہو، باللوازم ہی، اس کے لوازم کے ساتھ، یعنی لوازم عقلیہ اور عادیہ کے ساتھ. ایسی تنزیل پر اصلاً کوئی اخبار میں دلالت نہیں ہے. بلحاظ ما لہو، بلحاظ علی تنزیل باللوازم ہی التی لا تکون کذالک، وہ لوازم کے التی لا تکون کذالک جو اس طرح نہیں ہے، جس طرح کہ جو مستقیم اس کا اثر ہوتا ہے شرعی، یہ اس طرح نہیں ہے. یعنی یہ وہ ہیں کہ جو ایک واسطہ عقلیہ ہے یا واسطہ شرعیہ ہے، لہذا یہ غیر ہیں اس کے جو کہ اثر شرعی مستقیم ہے. لہذا یہ وہ لوازم عقلیہ اور وہ لوازم عادیہ اس طرح نہیں ہے. کس طرح نہیں ہے؟ جس طرح کہ مال نفس ہی من آثار ہی واقعام ہی، یہ لوازم عقلیہ اس طرح نہیں ہے. لہذا کذالک کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کے مال نفس ہی خود مستصحب کے جو مستقیما اثر شرعی ہے من آثار ہی واقعام ہی، یہ لوازم عقلیہ اس طرح نہیں ہے. اور یہی محل بحث ہے، کما ہی محل ثمرۃ الخلاف، ثمر خلاف یہی ہے کہ آیا یہ آثار حجت ہیں یا حجت نہیں ہے. ولا علی تنزیلہ بلحاظ ما لہ مطلقا ولو بالواسطہ، یہ تیسرے قول کو بھی نفی کر رہے ہیں. ٹھیک، اور اخبار میں ایسی بھی کوئی دلالت نہیں ہے، ولا علی تنزیلہ، اور ایسی بھی کوئی اخبار میں دلالت نہیں ہے کہ شارع مقدس تنزیل کر رہا ہو ہی یعنی مستصحب کو، بلحاظ ما لہو، بلحاظ جو بھی اس مستصحب کا اثر شرعی ہے، مطلقاً ولو بالواسطہ کے ساتھ ہی ہو. تیسرے قول کو نفی کر رہے ہیں، ایسی بھی دلالت نہیں ہے اخبار میں. اب آخر میں آخر کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، نہ میری بات نہ آپ کی بات، ہم وہ چیز لیں گے کہ جو جس پر سب کا اتفاق ہو، اور وہ قدر متیقن وہی ہے کہ جو مستقیماً آثار ہیں سب کا اسی پر اتفاق ہے، اور بقیہ میں کیا ہے؟ اختلاف ہے، لہذا ہم اس کو چھوڑ دیں گے. فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ، یعنی فَإِنَّ الْمُتَيَقَّنَ کیا؟ متیقن من الاخبار، اخبار الاستصحاب کے سے جو متیقن. اب یہ متیقن سے وہ مراد نہیں ہے کہ جو ہم کہتے کہ استصحاب ایک متیقن ہوتا ہے اور بعد میں اس میں شک ہوتا ہے، نہیں، یہاں متیقن سے مراد قدر متیقن ہے. یعنی اخبار سے جو قدر متیقن مستفاد ہو رہا ہے وہ یہ ہے، انما هو لحاظ آثار نفس ہی، یقینی جو مفاد ہے اخبار کا وہ یہ ہے کہ وہ لحاظ آثار نفس ہی فقط. وَأَمَّا آثار اللوازم ہی، لیکن اس لوازم مستصحب کے جو آثار ہیں، فلا دلالت ہناک علی لحاظ اصلا، تو کوئی دلالت نہیں ہے ہناک یعنی اخبار میں علی لحاظہا کہ اس آثار کو لحاظ کیا گیا، اصلا ایسی کوئی دلالت نہیں ہے. بس اخبار میں کوئی دلالت نہیں ہے کہ اللہ لحاظہا کہ ان آثار یا ان لوازم کو لحاظ کیا گیا، نہیں، ان کو اصلاً لحاظ تک نہیں رکھا گیا. وما لم یثبت لحاظہا بوجہ، اور جس چیز کا اصلاً لحاظ نہیں کیا گیا ہے، ایضاً جس طرح کے لحاظ کیا گیا ہے
किस तरह जो मुस्तकीमन जो चीज़ मुतरत्तिब हो रही है उसका लिहाज किया गया, जो कि मुस्तकीमन जो चीज़ मुतरत्तिब हो रही है, और जो चीज़ इस तरह लिहाज नहीं की गई है तो फिर उसका क्या हुक्म होगा? लमा कान वजहुन लितरतीबिहा अलैह, तो कोई वजह नहीं है लितरतीबिहा, ऐसे आसार का जिनका असलन लिहाज ही नहीं किया गया, तो कोई वजह नहीं बनती कि तरतीबिहा के उन आसार को मुतरत्तिब करें मुस्तसब पर बेइस्तिस्हाब ही, उस मुस्तसब को इस्तिसाब करके, क्योंकि हर उस चीज को तरतीब दिया जाएगा जिसका लिहाज किया गया हो। अब इन लवाजिम का लिहाज ही नहीं किया गया ताकि इस पर जो चीज बार हो हम वो भी मुतरत्तिब करें, कमाला यख्फा। अब नाम के बाद ये है कि इस्तिस्ना करार देते हैं। नाम तक तो ये था कि आगा खुद का नजरिया के जितने भी आसार मुतरत्तिब हो रहे हैं मुस्तसब पर एक वास्ता के जरिए से, वास्ता अकली हो या आदि हो, वो हुज्जत नहीं है। लेकिन नाम के बाद कहते हैं कि हाँ बाज़ सूरतों में हुज्जत हैं। अब वो 3 सूरतें हैं जिनको आगा इस्तिस्ना करार दे रहे हैं, या बाज़ में 2 का है, 2 को मसलन बाज़ में 3 का है, तो तीसरी और दूसरी को मतलब 1 में जम कर देते हैं। बहरहाल 2 कहें या 3 के, बाज़ ने 2 का है, तो आप परेशान ना हो कि किसी ने 2 लिखा है या किसी ने 3 लिखा है। इनको आगा मुस्तस्ना करार दे रहे हैं कि जिनके आसार जो हैं जो वास्ता के साथ मुतरत्तिब हो रहे हैं फिर भी हुज्जत होंगे। एक वास्ता खफी हो, वास्ता क्या हो? खफी वास्ता है लेकिन उर्फ उससे एक अन्य वास्ता नहीं समझ रही। मिसाल के तौर पर अब 2 चीजों में मुलाकात हुई है, एक नजिस है और एक नजिस नहीं है, लेकिन उनमें से एक चीज 1 घंटा पहले या कुछ वक्त पहले मरतूब थी, गीली थी, उसमें पानी वगैरह था। अब शक करते हैं कि आया ये जो मुलाकात हुई है पहले तो यकीनन क्या थी? गीली थी, अभी वो उसकी मतरूब रुतूबत है या रुतूबत नहीं है। तो हम जैसे ही उस रुतूबत का इस्तिसाब करेंगे कि पहले रुतूबत थी अभी भी रुतूबत होगी, तो रुतूबत साबित करने से अब ये जो मुलाकात हुई है तो फिर क्या नतीजा निकलेगा कि फयतनज्जस, तो वो चीज क्या हो जाएगी? नजिस हो जाएगी। तो कहते हैं कि ये जो अब ये तनज्जुस होना ये मुस्तकीमन इस रुतूबत पर बार नहीं होता, यानी मुस्तकीमन ऐसा नहीं है कि नजिस उस रुतूबत का मुस्तकीमन असर है, नहीं, बल्कि जैसे ही रुतूबत साबित करेंगे, रुतूबत साबित करना मुतरादिफ है कि मुलाकात से फिर सिरायत भी होगी। असल जो नजासत का साबित होना है वो सिरायत पर है। किस चीज पर? सिरायत पर। वह अगर 2 खुश्क चीजें हैं, एक नजस है और एक दोनों खुश्क हैं, तो आया नजस होंगी मुलाकात से? नहीं होंगी। तो नजस कब चीज होती है? जब एक चीज जो नजस है उसकी सिरायत हो जाए, उसके अज्जा दाखिल हो जाएं। ठीक, तो हमने इस्तिसाब करके साबित किया कि यह चीज रुतूबत रखती है। ठीक, रुतूबत का साबित करने का असर अकली या आदि ये है कि फिर उसमें सिरायत भी होगी। फिर सिरायत नजस, सिरायत पर यह मुतरत्तिब हो रहा है कि बस वो चीज नजस भी होगी। अब ये एक सिरायत पर क्या मुतरत्तिब हो रहा है कि फयतनज्जस, तो ये ऐसा खफी वास्ता है कि अब हम अगर ये कहें कि नहीं उसकी रुतूबत तो साबित करेंगे अभी वाले मुलाकात वाले जमाने में, लेकिन हम नजस करार नहीं दे सकते। और कहेगी कि पागल हो, आपने जब इसको क्या है मुलाकात के जमाने में उसको रुतूबत साबित की है,
اس کے گیلاپن ثابت کیا ہے تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملاقات بھی ہوئی ہے، گیلاپن بھی ثابت کیا، پھر کہتے ہیں کہ نجس نہیں ہوا ہے، تو عرف اس کو کہتی ہے کہ یہ عجیب ہے. لہذا یہ واسطہ خفیس کو ملاحظہ فرمائیں. نعم لا یبعد، بعید نہیں ہے، ترتیب کے مترتب کریں گے یا بار کریں گے خصوص ما، خاص وہ اثر کہ ماکان من آثار العقلیہ یا من الشرعیہ عادیہ جو ہیں، یعنی جو لوازم عقلیہ اور عادیہ جتنے بھی تھے ان میں سے فقط وہ چیز ہم مترتب کریں گے کہ جو محسوباً بنظر العرف، عرف کی نظر میں وہ محسوب ہوتی ہے، من آثار نفس ہی، وہ کأنہ خود مستصحب کے ہی آثار میں سے ہے. اور وہ کیوں کر لخفاء ما، کیونکہ ما سے مراد واسطہ ہے، لخفاء ما کیونکہ واسطہ خفی ہے، بالکل کیا ہے وہ باریک نہ ہونے کے برابر ہے. لخفاء واسطہ، بے وساطت ہی کی ضمیر پلٹے گی خود اس ما کی طرف، بے وساطت الواسطہ. اب یہاں وہ منتہا والے نے اچھی عبارت لکھی ہے، وہ آپ کے لیے نقل کر رہا ہوں. آگے کہتے ہیں لخفاء الواسطہ، ما سے مراد واسطہ ہے. اب یہاں بیچ میں آگا وہ لکھتے ہیں التی ثبت الحکم بوساطتھا، یہ ایسا واسطہ ہے کہ ثبت الحکم، وہ حکم شرعی ثابت ہو رہا ہے بے وساطت الواسطہ، واسطہ کی وساطت سے. بدعوی، اس دعویٰ کے ساتھ کہ ان مفاد الاخبار عرفاً ما یعمہ ایضاً حقیقتاً، اخبار کا مفاد اور مستفاد یہ ہے عرفی طور پر کہ ما یعمہ ایضاً، وہ اس صورت کو بھی شامل ہے حقیقتاً. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ عرف کہتی ہے کہ ہم اس کو مجازن کہیں گے، نہیں، عرف کہتی کہ حقیقتاً یہ کیا ہے، اس ملاقات کا ہی اثر ہے جو اثر شرعی نجاست ہے، اگرچہ وہ اول کس کے لیے ہے، اس سرایت کے لیے، لیکن عرف نے جب اس کی رطوبت ثابت کر دی تو عرف کہتے کہ پس یہ اس رطوبت پر ہی بار ہو رہا ہے. کیا چیز ہے؟ نجاست وغیرہ. ففہم، ملاقات پر، جی ملاقات پر، مستصحب ملاقات نہیں، مستصحب تو ہم نے رطوبت کی تھی کہ پہلا گیلا تھا، رطوبت تھی یا رطوبت نہیں تھی، ٹھیک ہے. ابھی وہ کیا ہے، ہم نے رطوبت کو ثابت کیا ہے. نجاست کس پر مترتب ہو گیا؟ ہاں، اب اس جو رطوبت ثابت کر دی ہے، اب رطوبت سے واسطہ ہے، اس کی سرایت ہوگی، اس کی کیا ہوگی؟ سرایت ہوگی. اب حکم شرعی کیا ہے، وہ بار ہو رہا ہے سرایت پر، سرایت پر ہو رہا ہے. اب فرق نہیں ہے رطوبت اور سرایت میں. جیسے ہم استصحاب کریں گے رطوبت کا، ثابت کیا ہوگی؟ اثر عادی عقلی ہوگا وہ سرایت کا ہونا، اور اثر شرعی جو کہ نجاست ہے وہ سرایت پر ہے. لیکن عرف کیا ہے، اس سرایت اور رطوبت میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتی. لہذا عرف کہتی کہ کأنہ یہ نجاست کیا ہے، وہ خود اس رطوبت پر ہی بار ہو رہا ہے، اس میں فرق وہ نہیں محسوس کر رہی. کما لا یبو ترتیب ما کان بے وساطت ما لا یمکن تفکیک عرفاً بینہ و بین المستصحب تنزیلا. اب کہتے ہیں کہ یہ دوسرا جو مورد آگاہ کن اس کو استثناء کر رہے ہیں کہ جہاں علیت اور معلولیت ہو، جہاں علیت اور معلولیت ہو، علت تام، اور جب علت تام ہوتی ہے تو حتماً و جزماً اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ معلول تعاقب میں آتا ہے. ٹھیک، جب ہم سابق میں جو بھی چیز لے لیں، سابق میں ہم کیا ہے، علیت تامہ سابق زمانے میں تھی، اب اسی کا استصحاب کرتے ہیں کہ ابھی بھی علیت تامہ ہے یا نہیں، ابھی بھی وہ علیت تامہ کو ثابت کر رہے ہیں. لیکن اس چیز جو حکم شرعی ہے وہ بار ہو رہی ہے معلول پر،
نہ کہ علت پر، لیکن چونکہ علت کا ثابت کرنا بعین ہی معلول کو ثابت کرنا ہے، جب بعین ہی معلول کو ثابت کرنا ہے، اب جو حکم شرعی معلول پر مترتب ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، عرف یا عقل کے نزدیک کوئی فرق نہیں کرتا، چاہے آپ کیا ہے استصحاب کر کے ثابت کریں علت کو، علت تامہ کو، کأنہ بلا شکن، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ علت تامہ کا استصحاب کر کے ثابت کریں اور کہیں کہ معلول تو نہیں ہو سکتا، معلول تو تحقق نہیں پایا اس نے، تو یہ نہیں ہو سکتا، تفکیک نہیں ہو سکتی، نہ تفکیک کیا ہو، عرف اسے قرار دیتی کہ ان میں دونوں میں فرق ہو، نہ عقل اس میں قرار دے رہی ہے۔ تو ہم اگر ایسے فرض کرتے کہ اگر مثلا کوئی چیز علت تامہ ہو کسی چیز کے لیے اور حکم شرعی اس معلول پر مترتب ہو رہا ہو، تو ہم استصحاب اس علت تامہ کا کریں گے اور وہ جو حکم شرعی ہے وہ ہم بار کریں گے اس پر کیا ہے جو واسطہ ہے اس پر جو ہے۔ تو آپ یہ کہ کوئی یہ کہے کہ نہیں آپ نے تو استصحاب کیا ہے علت تامہ کا اور آپ کا جو حکم شرعی ہے وہ مترتب ہو رہا ہے معلول پر، تو مستقیماً اس علت تامہ پر تو وہ اثر شرعی مترتب نہیں ہو رہا، تو ہم کہیں گے کہ وہ امکان اگرچہ درست ہے کہ یہ اثر شرعی بار مستقیماً اس سے مستصحب نہیں ہو رہا، علت تامہ نہیں ہو رہا، لیکن کیونکہ علت تامہ اور معلول میں انفکاک نہیں ہے لہذا یہ جو اثر شرعی ہے وہ بھی ثابت ہوگا ہمارے مستصحب کے ثابت کرنے پر بھی، اس میں فرق نہیں ہے۔ کما لا یبعد، جس طرح کے بعید نہیں ہے ترتیب ما کہ وہ اثر مترتب کریں گے یا وہ اثر بار ہوگا، کہ جو اثر کان بواسطت ما، جو اثر ہے کان بواسطت آیا ہوا ہے ایک واسطہ کے ذریعے سے، بواسطت ما سے مراد وہی واسطہ ہے بلکہ وہاں وساطت ہے، بواسطت ما، بواسطت الواسطہ، ما سے مراد واسطہ ہے، وہ اثر شرعی کے جو ما کان بواسطت الما ہے، بواسطت الواسطہ ہے، لیکن کیسا واسطہ ہے کہ لا یمکن التفکیک، کہ اصلا ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تفکیک کریں عرف کے لحاظ سے، بینہ بین الواسطہ و بین المستصحب، واسطہ اور مستصحب کے درمیان عرف کیا تفکیک نہیں کرتی۔ تنزیلاً کا مطلب یہ کہ عرف کہتی کہ اگر شارع مقدس نے تنزیل کیا ہے واسطے کے پر، ٹھیک، اور ہم نے کیا ثابت کیا ہے مستصحب کو، اور شارع نے کیا کیا مستصحب آپ کے لیے حجت ہے، تو جب مستصحب حجت ہوگا تو اس مستصحب جو کہ علت تامہ ہے کس کے لیے، معلول کے لیے، تو معلول کا ان عرف کہتی ہے کہ واسطہ اور ذی واسطہ میں کوئی فرق نہیں ہے، مستصحب کو حجت قرار دینا کہ انہو اس معلول کو حجت قرار دینا، مستصحب ہمارا علت تامہ ہے، اس کو شارع مقدس نے کہا کہ لا تنقض الیقین، یقین کو نقض نہ کریں، اور ہمارا متیقن کیا چیز تھی، وہ علت تامہ تھی۔ اب جبکہ اس پر متعبد کیا ہے، اس پر تنزیل کی ہے، تو کأنہو اس کے واسطہ پر ہمیں کیا تنزیل کی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لا یمکن تفکیک عرفاً بین الواسطہ و بین المستصحب تنزیلاً، تنزیل کے حوالے سے یعنی تعبد کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ کما لا تفکیک بینہما واقعاً، جس طرح کے تفکیک نہیں ہے واسطہ اور ذل واسطہ میں واقعاً اور حقیقتاً، جب علت اور معلول ہوتے ہیں تو واقع اور حقیقت اور خارج میں بھی دونوں میں تفکیک نہیں ہوتی، تو وہ ہاکذا ہم تعبدیات اور اعتباریات میں بھی یہی کہیں گے کہ ایک چیز کو اگر شارع مقدس نے تعبد کیا اگرچہ وہ امر اعتباری ہے، لیکن چونکہ وہ کسی اور چیز کے لیے علت تامہ ہے تو حتماً و جزماً کأنہ اسی پر بھی ہمیں متعبد اور تنزیل کیا ہے۔ یہ دوسرا مورد استثناء تھا۔ اور بواسطت ما، یہ تیسرا ہے جو استثناء کر رہے ہیں کہ یہاں علیت تامہ نہیں ہے، علیت اور معلول کا رشتہ نہیں ہے، لیکن لازم ملزوم ہے، بہت سی چیزیں ہیں لازم ملزوم ہوتی ہیں لیکن ان کے درمیان علیت کا کیا ہے رابطہ نہیں ہوتا۔ تقریب ذہنی کے لیے
اگر میں کہوں کہ اس طرف شمال ہے تو اس کا لازمہ کیا بنے گا کہ اس کے مقابل کیا ہوگا؟ جنوب ہوگا. لیکن آیا شمال جنوب کی علت ہے؟ نہیں، دونوں کیا ہیں؟ لازم ملزوم ہیں. وہاں کذا فوقیت تحتیت ہیں، مثلا بہت سی چیزیں ہیں، ابوت ہے، بنوت ہے، جتنے بھی متضائفان ہیں وہ آپس میں کیا ہوتی ہیں؟ لازم ملزوم ہوتی ہیں، ان میں کوئی علیت وغیرہ نہیں ہوتی. او بواسطت ما، یا اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے بواسطت الواسطہ، ما سے مراد وہی واسطہ مراد لیں گے. اثر شرعی مترتب ہو رہا ہے بواسطت الواسطہ لأجل وضوح لزومہ لہ وملازمتہ معہ بمثابۃ. اب لأجل کا بات میں بتا رہے کہ اد اثرہ اثرا لہما، اس وجہ سے لأجل وضوح لزومہ لہ، اس وجہ سے کہ یہ واضح ہے لزوم الواسطہ لہو، اس مستصحب کے لیے. دونوں میں کیا ہے؟ لزومیت ہے. جب بھی یہ چیز مثلا مستصحب پایا جائے گا تو حتماً اور جزماً اس کا کیا لازمہ بھی پایا جائے گا. اگر اس طرح کیا ہے وضو ہے اس دونوں کے درمیان، وضو لزومی، وضو کس چیز کا وضو ہے؟ لزوم ہی لہو، کہ یہ کیا ہے حتماً و جزماً لازم ہے. واسطہ کس کے لیے لازم ہے؟ اسے مستصحب کے لیے لازم ہے. اس میں کوئی خفا نہیں ہے، حتماً و جزماً یہ اس کے لیے کیا ہے؟ اور لازم ہے. او ملازمت ہی معہ، یا اس واسطہ وہ ملازمت رکھتا ہے اس مستصحب کے ساتھ. اگرچہ تھوڑا فرق ہے لزوم اور ملازمت میں. لزوم میں فقط ایک طرف ہوتا ہے اور ملازمت میں یعنی دونوں طرف ہوتے ہیں. ایک چیز کیا ہے؟ جب بھی الف پایا جائے گا با پائی جائے گی. مثال کے طور پر ہم تھوڑا تقریب ذہنی کے لیے کہ جب بھی نجس ہوگا تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ وہ حرام بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ وہ کھانا اس کا حرام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جب بھی کوئی چیز حرام ہو تو وہ نجس بھی ہو، ایسا نہیں ہے. تو یہ لازم ہے کہ جب بھی نجس ہوگی تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ وہ چیز کیا ہو؟ اس کا کھانا حرام ہوگا، حرمت ثابت ہو جائے گی. لیکن بالعکس نہیں ہے. تو بس اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے دونوں کے درمیان کیا ملازمہ ہوتا ہے. اب ابوت ثابت ہو جائے گی تو حتماً اور جزماً بنوت ثابت ہو جائے گی، بنوت ثابت ہو جائے گی تو کیا ابوت ثابت ہو جائے گی. واقعہ یہ ملازمے ہوتے ہیں. او ملازمت ہی او ملازمت الواسطہ معہ مع المستصحب بمثابۃ یعنی بمرتبۃ، اس طرح کا ہے اثرہ کہ شمار کیا جاتا ہے اثر الواسطہ، ہے واسطہ کا اثر لیکن شمار کیا جاتا ہے اثرا لہما، کہ دونوں کا اثر شمار کیا جاتا ہے. کہ یہ واسطہ بھی کبھی کہتے ہیں کہ واسطہ کا اثر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ اسے ذل واسطہ یعنی مستصحب کا اثر ہے. دونوں کے لیے وہ قرار دیتے ہیں. ہے ایک چیز کا لیکن دونوں کے لیے وہ نسبت دے رہے ہیں. اب ان چیزوں میں آگا کہتے کہ فَإِنَّ عَدَمَ ترتیب، یقیناً ان صورتوں میں عدم ترتیب مثل حاض الاثر، اس قسم کے اثر کو ترتیب نہ دینا، بار نہ کرنا، مترتب نہ کرنا، حاض الاثر علیہ اس مستصحب پر، یکون نقضا لیقینہ یقین مستصحب بشک ایضاً، تو یہ شارح نے کہا کہ آپ نقض نہ کریں تو یہ اس مورد میں بن جائے گا کہ یقین نقض شمار ہوگا لیقین المستصحب، بشک کے ذریعے کیا ہے یہ نقض شمار ہوگا. ایضاً جس طرح کے مستقیم جو چیز جو اثر شرعی مستقیما بار ہو رہا تھا اگر وہاں بار نہ کرتے تو وہ نقض شمار ہوتا ہے. تو یہ ایسے واسطے ہیں کہ جہاں اگر ہم بار نہیں کریں گے تو یہاں بھی کیا ہے نقض شمار ہوتا ہے. اور نقض کیا ہے؟ وہ منہی عن ہے. شارح نے کہا کہ لا تنقض، تو یہ نقض شمار ہوتا ہے لیقین المستصحب بشک، شک کے ذات نقض کرنا ہوگا. ایضاً جس طرح کہ وہ مستقیماً اگر اس پر بار ہو رہا تھا اگر ہم بار نہیں کریں گے تو نقض شمار ہوتا، تو ایسا ہی یہاں یہ نقض شمار ہوگا. بحسب ما
युफ़हम मिन अन्नही अन नक़ज़ि उर्फ़न, जिस तरह कि यही फहम आता है कि मिन अन्नही इशारे ने जो नही किए अन नक़ज़िही कि आप उस यकीन को नक़्ज़ ना करें, और फन तो यहाँ भी इन दो सूरतों में भी बल्कि तीनों सूरतों में भी यही होगा कि ये नक़्ज़ शुमार होता है और नक़्ज़ मनहियन अन है। अब कहते कि सुम्मा ला यख़फ़ा वुज़ूहुल फ़र्क़ बैनल इस्तिसाब व साइरिल उसूल तअब्बुदिया। अब नहीं कोई बात नहीं है, कहते कि फ़र्क क्या है किसके दरमियान, एक तरफ है इस्तिसाब और उसूल अमलिया दीगर जितने भी हैं, और दूसरे जानिब हैं अमारात। तो कहते हैं कि क्या फ़र्क है कि अमारात के जो मुस्बितात हैं लवाज़िम अक़लिया और आदिया वो हुज्जत हैं, और इस्तिसाब और जो उसूल अमलिया उनके मुस्बितात और लवाज़िम अक़लिया हुज्जत नहीं है, ये क्यों कर है। तो आगा कहते हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ जो वाक़े में हम होती है, या तो हम उस वाक़े तक पहुँचते हैं, वाक़े को कश्फ करते हैं अज़रुए इल्म, यकीन होता है तवातुर के साथ या विजदान के साथ देखते हैं, ये तो अतम है कश्फ के लिए। अगर इल्म न हो तो उस वाक़े को कश्फ करने के लिए मसलन अमारात हैं, खबर वाहिद वहिला, उस वो भी वाक़े को ही कश्फ करता है। लेकिन इस्तिसाब में वाक़े की तरफ निगाह नहीं होती, इस्तिसाब में फ़कत तअब्बुद है कि शारे कह रहे हैं कि आपको चूंकि यकीन था बस मैं आपको मुताबिक कर रहा हूं कि आप उस मुस्तहब को ले लें। अब यही फ़र्क है कि इल्म में और अमारात में हमने वाक़े को ही साबित किया है, और जब ऐने चीज़ वाक़ई जो उसको साबित किया है तो उसके जो आसार हैं चाहे अक्ली हों शरई हों जो भी हों वो बार होंगे, साबित हो जाएंगे। लेकिन चूँकि मुस्तहब में या इस्तिसाब में या उसूल अमल या जितने भी उनमें फ़कत एक ही निगाह है कि आप उस मुस्तहब को नक़्ज़ न करें, उसको कमाकान रख लें, मैं फ़कत इस चीज़ को आपके लिए क्या है हुज्जत करार देता हूँ। तो इसके जो दूसरे दलालत इल्तिज़ामी वगैरह वो हुज्जत नहीं होगी, जबकि इल्म की सूरत में और अमारे की सूरत में जो चीज़ साबित होगी दलालत मुताबिकी के साथ वो भी साबित होगी, और उसके जितने भी लवाज़िम हैं वो भी साबित हो जाएंगे, जैसे हम इल्तिज़ामात कहते हैं। लेकिन यहाँ इस्तिसाब में वो नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि शार मुक़द्दस की निगाह फ़कत और फ़कत उस मुस्तहब पर है बिलिहाज उसके मुस्तकीम जो उस पर असर है, मसल जवाज़ दुखूल फिर सलात वगैरह जो हैं, यही रिवायात से मुस्तफ़ाद हो रहा है। लिहाजा इस्तिसाब व उसूल अमलिया के जितने भी लवाज़िमात अक़लिया वगैरह हैं वो साबित नहीं हो रहे, और ये तुर्क और अमारात में जमीए लवाज़िम साबित होते हैं। सुम्मा ला यख़फ़ा वुज़ूहुल फ़र्क़, उसके बाद ये मख्फ़ी न रहे कि वाज़ेह फ़र्क है इसके दरमियान। एक तरफ रखते हैं बैन इस्तिसाब व साइरिल उसूल तअब्बुदिया, इस्तिसाब और दूसरे उसूल तअब्बुदिया ने उसूल अमलिया, और दूसरे तरफ वह बैन तुर्क वल अमारात, इनमें फ़र्क है। फ़इन्न तरीक़ वल अमारा, तरीक़ और अमारा जो हैं है सो इन्नहु कमा युहकी अनिल मुअद्दा, जिस तरह के ये तरीक़ और अमारा हिकायत करता है अपने मुअद्दा से, अपने मुअद्दा से यानी जो उसकी दलालत मुताबिकी है या जो उसका मुस्तकीमन असर है वो उसकी हिकायत कर रहा है। कमा युहकी अनिल मुअद्दा व युशीर इलल मुअद्दा, ठीक कज़ा युहकी अन अतराफी, इसी तरह ही है तरीक़ो हमारा हिकायत कर रहा है अपने अतराफ से, यानी मिन मलजूम ही व लवाज़िम ही व मुलाज़मात ही, जितने भी उसके लवाज़िम हैं वो भी साबित हो जाएंगे, और उसको क्या निगाह में रखा हुआ है उस तरीक़ ने, हिकायत कर रहा है अपने अतराफ से भी। वह युशीर इलैहा, और ये तरीक़ो हमारा इशारा कर रहा है उन्हें तमाम चीज़ों की तरफ, मलजूम लवाज़िम और मुलाज़मात की तरफ। जब ये सूरत हाल है तरीक़ में तो कान मुक्तज़ा इतलाक़ दलील एतबारहा लुज़ूम तस्दीक़हा फ़ी हिकायतहा, तो अब हमारे की जो क्या है दलील है उस दलील में इतलाक़ पाया जाता है
اس دلیل کا اطلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ امارے کو اس کے لوازم کے ساتھ قبول کر لیں۔ شارع مقدس نے کوئی حد بندی نہیں کی ہے۔ ہاں شارع مقدس چاہتا تو جب امارے کو حجت دے رہا تھا اس وقت کہہ سکتا تھا کہ میں امارے کو حجت کر رہا ہوں، لیکن اس کی حد بندی یہ کر رہا ہوں کہ جو مستقیم اثر شرعی اس پر مترتب ہوگا فقط اس حد تک حجت ہے، لیکن ایسی کوئی حد بندی نہیں کی، مطلقاً چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اس کے جمیع کیا ہے، وہ آثار جو عقلی وغیرہ ہیں وہ بھی حجت ہوں گے۔ کان مقتضا اطلاق دلیل اعتبارہا، اطلاق پایا جاتا ہے کس میں؟ دلیل اعتبار الامارہ، امارہ کے اعتبار اور حجت کی جو دلیل ہے اس دلیل کی اطلاق کا تقاضا ہے۔ کیا تقاضا ہے؟ کہ لزوم تصدیقہا فی حکایتہا، کہ لازم ہے، واجب ہے کہ آپ امارہ کی تصدیق کر لیں اس کی حکایت میں، امارہ کی حکایت میں، یعنی امارہ جو جو چیز کی حکایت کر رہا ہے آپ اس میں اس کی تصدیق کر لیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وَقَضِيَّتُهُ، اس لزوم تصدیق کا تقاضا یہ نکلے گا کہ حجیت المثبت منہا، کہ امارات کے جو مثبت ہیں وہ حجت ہو جائیں گے، کما لا یخفی، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بخلاف مثل دلیل الاستصحاب، بخلاف دلیل استصحاب میں کہ وہاں ایسی صورتحال نہیں ہے۔ فإنه لا بد من الاقتصار، پس اس دلیل استصحاب میں ضروری ہے کہ ہم اقتصار اور اکتفا کریں گے، بما، اقتصار کریں گے بما، اس حد تک، فیہ، جو کہ اس دلیل میں ہے، یعنی دلیل میں جتنی ہمیں اور تعبد دیا گیا فقط اس حد تک کیا کریں گے، ہم اقتصار اور اکتفا کریں گے۔ بما فیہ، جو اس دلیل میں ہے اس مقدار کے مطابق ہم اکتفا کریں گے۔ کیا ہے اس میں؟ من الدلالت علی التعبد بالثبوتی، یعنی جو اس دلیل میں دلالت ہے تعبد بالثبوت المشکوک، فقط اس حد تک کیا ہے ہم پابند رہیں گے، اس کے علاوہ ہم آگے نہیں چل سکتے۔ ولا دلالت لہ، اور دلیل استصحاب میں کوئی دلالت نہیں ہے، الا علی تعبد، مگر اگر ہے تو یہ ہے کہ شارع مقدس ہمیں تعبد کر رہا ہے بثبوت المشکوک، کہ مشکوک آپ کے لیے ثابت ہے لیکن مطلقاً نہیں، بلحاظ اثر ہی حسب ما عرفت، فقط اور فقط اس کے جو مشکوک کا جو اثر مستقیم ہے فقط اس کے حساب سے، جس طرح کہ آپ نے پہلے قول کو جان لیا ہے۔ فلا دلالت لہ علی اعتبار المثبت منہ، پس کوئی دلالت نہیں ہے لہ للدلیل الاستصحاب میں کہ علی اعتبار المثبت، کہ وہ مثبت کو حجت قرار دے، من ہو من الاستصحاب، یعنی استصحاب میں کیا ہے، اس مثبت کو حجت قرار دے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے اسے دلیل استصحاب میں۔ کسائر الاصول التعبدیہ، اور استصحاب کی وہی صورتحال ہے کسائر اصول تعبدیہ ہیں، دوسرے اصول عملیہ ہیں۔ کسائر الاصول التعبدیہ الا فی، الا، اب وہ استثناء کے جیسا ابھی ہم نے نام پڑھا تھا نا، اور 3 کیا استثناءات قرار دیے، اور کون سے وہ تھے؟ جہاں واسطہ خفی ہو، جہاں علت تامہ کا واسطہ رشتہ ہو، یا متضائفین کا رشتہ ہو، وہ خارج کر دیا، ابھی انہی کی طرف اشارہ ہے۔ الا فیما عد اثر الواسطہ اثرا لہ، مگر وہاں کے جب عد شمار کیا جائے اثر الواسطہ ہے واسطہ کا اثر، لیکن اثرن لہ للمستصحب شمار کیا جائے تو یہ بھی خارج ہے۔ لخفائہا، یا تو وہ واسطہ خفی ہے بالکل، اور لشدت وضوحہا وجلائہا، یا شدید واسطہ کیا ہے، واضح اور جلی ہے، اس لحاظ سے کیا ہے وہ اس واسطہ کا اثر کا انہو اس مستصحب اور اس ذل واسطہ کا اثر شمار کیا جاتا ہے، حسب ما حققنا، جس طرح کے ابھی ہم نے تحقیق بیان کی ہے۔ تو اس سے بڑھ کر ہم کیا ہے وہ حجت قرار نہیں دے سکتے، جتنے جمیع وہ ہیں واسطے پر اثر مترتب ہو رہے ہیں وہ اصل مثبت ہوں گے، وہ حجت نہیں ہوں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على محمد۔